سوپڑ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ چاچن مانگ مدینہ دسے، چاچن پشتو والے دیکھتے رہو تو، چاچن مانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے بچ پیر فریدن تے باطن دے بچ اللہ۔ یہ شعر کہے کہ چاچن مانگ مدینہ دسے، جس طرح مسلمانوں کو مدینے کے ساتھ محبت ہے اور مدینے کی عظمت ہے، ہم جو فقیر لوگ ہیں ہمیں چاچڑ باندھ کی بستی مدینہ منورہ معلوم ہوتی ہے۔ چاچڑ باندھ بستی کا نام ہے ادھر پنجاب میں، چاچڑ باندھ مدینہ دسے۔ اور مسلمان جس طرح کعبۃ اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک کعبۃ اللہ کا مقام ہے۔ ہم جو فقیر لوگ ہیں، کوٹ مٹھن بیت اللہ، میرے پیر کا گھر جو ہے کوٹ مٹھن شریف، ادھر کوئی ہوگا کوٹ مٹھن کے قریب والا؟ ہاں، کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ تو تم تو اللہ کے گھر جاتے ہو، میرے پیر کا گھر بھی بیت اللہ ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، فرید بھی نہیں، ظاہر دے وچ پیر فریدن، ظاہر نظر تو پیر فرید آ رہا ہے، باطن دے وچ اللہ، وچوں وچوں اللہ ہے۔ شکل پیر فرید دیے اور اندر کون ہے؟ اللہ کاللہ، اندر اندر اللہ، وچو وچو اللہ۔ ہمارے پھر ایک مباحث عالم نے کہا تھا کہ چچڑ پاک پتن وچ مل دے تے کوٹ مٹھن غضب اللہ۔ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، اس شعر کا کہ چچڑ پاک پتن وچ مل دے تے کوٹ مٹھن غضب اللہ۔ ہاں آگے کی آئی، جیڑا ایک نو دو وچ منے او دنیا دا دلہ، جیڑا اللہ دا شریک بناوے او دنیا دا دلہ، دیوس۔ یہ علامہ صاحب کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہے عقیدہ تمثیلی بشر، سمجھ گئے؟ یا رد ہے کل انما انا بشر مثلکم۔ یہ فتوہ لگانا آسان تھا، اور یہ باعث اشاعت التوحید ہے، یہ باعث میری جماعت ہے جو فتوہ بھی قرآن سے لگاتی ہے۔ باقیوں کے فتوے ہوتے ہیں دارالافتاء میں اور تلی واٹ میں، سارے جی فلانا حیات النبی کا منکر ہے۔ کون منکر ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی حیات النبی کا منکر؟ فلانا حدیث کا منکر ہے۔ حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے، حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ الٹا الزام کیا؟ او جی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ حدیث کا انکار کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ فتوہ لگاتی ہے۔ ان سے پوچھو اس سے بڑا فتوہ کیا ہوگا؟ کسی کو منکر حدیث کہنا، اس کو کافر کہنا، دونوں برابر ہے۔ اور جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے قطعی فرمان کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہم اس طرح کے فتوے نہیں لگاتے کہ یہ کچے فتوے، مفتی کا فتوہ، مولوی کا فتوہ، فلانے کا فتوہ۔ ہم فتوہ بھی وہ لگاتے ہیں جو قرآن میں منصوص کھڑا ہے۔ اب یہ میرا فتوہ نہیں، لستم علی شیء، تو علماء ربانیین کا بھی یہی منصب ہے۔ اس لیے اشاعتی وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ رب کا قرآن بیان کرے، پیغمبر کا مسئلہ بیان کرے، ڈنکے کی چوٹ پہ شرک کا رد کرے، بدعت کا رد کرے۔ آج کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم اشاعتی ہیں،
ہم فلانے کے شاگرد ہیں، فلانے کے شاگرد ہیں، کرتا بدعات ہے اور کرتا شرک ہے، کہلواتا ہے جی ہم فلانے ہیں فلانے، نہ میرا بھائی اشاعت التوحید کا مخلص بن کر وہ ہوگا جو قرآن کی تبلیغ کرے گا، قرآن کا درس دے گا، قرآن کی اشاعت کرے گا، اور ہر شرک سے بھی دشمنی ہوگی، ہر مشرک سے بھی عداوت ہوگی، ہر بدعت سے بھی دشمنی ہوگی، اور ہر بدعتی سے بھی مذہبی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ اصل اشاعت التوحید و سننا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہماری موت آئے، اور انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔